یہ مصری شخص بیچ بازار بیٹھا قدیم حنوط شدہ نعش ممی بیچ رہا ہے۔ یہ تصویر 1865 کی ہے، جب یورپی اقوام کے نزدیک بس وہی کرۂ ارض پر خدا کی پسندیدہ مخلوق اور انسان کہلائے جانے کے حقدار تھے۔ مفتوحہ علاقوں کے مکیں ان کی نظر میں کسی کمتر خدا کے بچے اور ان ممالک کی تہذیب اور ثقافتی ورثہ سب ہیچ تھا۔ جب مصر جیسے عظیم الشان عجائب گھر کو لوٹا گیا جو آج یورپی عجائب گھروں کی زینت ہے، یورپی لوگ اہرام مصر سے ممی خرید کر لاتے، اپنے محلوں میں جشن برپا کرتے، جس کا اختتام ممی کے جسم پر موجود چپکے ہوئے کفن نوچ کر ہوتا، لاش جلا کر اس کی راکھ سے جادو ٹونے کیے جاتے۔ یہاں سے یہی ممیاں امریکہ گئیں، جہاں ان باقیات سے اعلیٰ ترین کاغذ بنانے کا کام لیا گیا۔ برطانوی راج میں ان ممیوں کو لوکوموٹو ٹرین انجنوں میں کوئلے کی جگہ استعمال کیا جاتا تھا۔ بھلا ہو صنعتی ترقی کے تیز گھومتے پہیے اور روس سے اٹھتی اشتراکیت کی تحریکوں نے یورپ میں تعلیمی سرگرمیاں پیدا کر دی، جس کے سبب مصر کے اس قیمتی اثاثے کی اہمیت کا انہیں احساس پیدا ہوا۔ انہیں بچانے کی بھاگ دوڑ شروع کی گئی۔ 20ویں صدی کے وسط تک امریکہ اور یورپ کے امراء ان ممیوں کو بلیک مارکیٹ سے خریدتے، اپنے گھروں میں بطور نوادرات استعمال کرتے۔ جو مکمل ممی نہیں خرید سکتا تھا، وہ اس کے جسم کا کچھ حصہ خرید لیتے، جس میں سب سے قیمتی حصہ ان کا سر تھا۔ اہلیان مصر دیگر تمام مفتوح اقوام کی طرح صرف اپنے قومی ورثے کو لٹتا دیکھتے رہے، خود بھی اس خرید و فروخت میں برابر کے شریک رہے، اپنا قیمتی قومی ورثہ کوڑیوں کے بھاؤ مغربی نوابوں کو بیچتے۔